جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج کے سلسلے میں بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاء اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو، دل کو اطمینان بھی ملے، چین بھی نصیب ہو اور سکون بھی نصیب ہو۔ آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، درود پاک کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں ان ٹاپکس کو لے کر آتے ہیں کہ جس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے معاشرے پر بھی بعض اوقات پڑتا ہے یا انڈائریکٹ بھی ہمارا معاشرہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے نقصانات ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پرسنل اپنی ذات کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے آج کچھ ایسی باتیں انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کو بھی خوبصورت بنانے میں ہماری معاون اور مددگار یہ ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے کے اندر آئیے ایک حکایت کو شامل کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا اور ایک نوجوان، یہ دونوں مل کر پارٹنرشپ میں یہ کھیتی کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، جب ان کی کھیتی ایک مرتبہ پک کر تیار ہو گئی، یعنی اناج کا سلسلہ جو ہے نا یہ ایک مکمل ہو گیا، کھیتی کے اندر جو بھی معاملات ان کے ہوتے ہیں کہ جیسے کھیت جوتنا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ اس کو پانی دینا، پھر ایک وقت تک انتظار کرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے کچھ مہینوں بعد پھر وہ فصل نکل آتی ہے۔ جب ان کی فصل ایک بہترین انداز میں نکل آئی، اور دونوں کی نیتیں دیکھیں کہ کتنی بہترین ان کی نیتیں تھیں کہ جب دونوں کی فصل نکل آئی تو انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو بھی ان کا حصہ تھا، کھیتی جو ہے نا وہ پکنے کے بعد جب انہوں نے اپنا اپنا حصہ تقسیم کیا اور فصل کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا اور دونوں کو اپنا اپنا حصہ مل گیا، لیکن یہاں دونوں نے اپنے اپنے طور پر ایک اچھے کام کی پہل کی۔ یہ جو بوڑھا شخص تھا، اس بوڑھے شخص نے یہ سوچا کہ یہ ابھی جوان ہے، اس کے لیے زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، لہٰذا تاکہ اس کا ہاتھ کھل جائے، یعنی کہ جوانی کے اندر دولت کے اعتبار سے یا پھر اس طرح کے کچھ معاملات میں یہ غم زدہ نہ ہو، لہٰذا اپنے حصے سے یہ بوڑھا شخص اس جوان کے حصے میں چھپ کر کچھ ڈالنے لگا۔ جی ہاں، وہ اپنے حصے سے کچھ اناج جوان کے حصے میں ڈال رہا ہے، اور کیسے ڈال رہا ہے؟ چھپ کر ڈال رہا ہے۔ اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف جو جوان تھا نا وہ اپنے حصے سے اس بوڑھے کے حصے میں کچھ اناج ڈال رہا تھا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ یہ شخص بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اس کا جو گھر ہے نا، اس کا جو کنبہ ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، یہ کثیر ہیں، لہٰذا اس کو کوئی آزمائش نہ ہو،
ابھی تو میں جوان ہوں اور میرا اتنا خرچ بھی نہیں، لہٰذا اس کی نیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کی نیت اپنی جگہ پر ہے، اور دونوں کی نیت نیک، دونوں کی نیت درست۔ وہ بوڑھے کی مدد کرنا چاہ رہا ہے اور بوڑھا جوان کی مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں اپنا اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے نا، کہ اپنے حصے سے یہ اس طرف ڈال رہا ہے اور اپنے حصے سے یہ اس طرف ڈال رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر ایسا کرم فرمایا کہ ان کے گندم کی کھیتی ہوئی، اور جیسے جیسے یہ اپنے حصے سے ڈالنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گندم میں غیب سے برکت عطا فرما رہا ہے۔ ان کی گندم جیسے جیسے یہ ایک دوسرے کے حصے میں ڈالتے جا رہے ہیں، ان کی گندم بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے گندم کا جو دانہ ہے وہ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ دونوں کو ایک دوسرے کے معاملات پتہ چل گئے، اور پھر یہاں تک کہ گندم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور جب انہوں نے یہ چیز ایک دوسرے کو بتائی، تو پھر معاملہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے سامنے بھی ایک دوسرے کی نیکی ظاہر ہوئی جو یہ چھپ کر کیا کر رہے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کے بادشاہ کو بھی ان دونوں کے اس نیک کام کی خبر ہوئی، تو ان کے گندم کے جو بڑے بڑے دانے ہو چکے تھے، اس بادشاہ نے اپنے شاہی خزانے کے اندر وہ گندم کے دانوں کو یادگار کے طور پر جو ہے نا رکھا، اور پھر اس نیت کے ساتھ رکھا کہ آنے والوں کو بھی اس سے ایک اچھا میسج جائے، اس سے ایک اچھا سبق ملے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اب ہم نا اپنے اطراف میں تھوڑا سا غور کریں کہ بہت سارے ایسے مواقع ملتے ہیں نا کہ جہاں ہم اپنے ساتھ میں رہنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، دسترخوان پر بیٹھ کر کیا دوسرے کی پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالا جا سکتا؟ تو یقیناً ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں کہ کسی دعوت میں جا کر ہی آپ کریں، کسی کے مہمان بن کر آپ گئے ہیں، کسی فنکشن ہال کی طرف آپ گئے ہوئے ہیں، یا کسی کے جو ہے نا اور فنکشن میں جا کر کے کسی اور پلیس پر آپ نے اس طرح کیا، نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے نا گھر کے اندر اللہ نہ کرے کہ کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، لیکن کبھی کبھی اتفاقاً ہو جاتا ہے اس طرح، حالانکہ کمی نہیں ہوتی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز ہوتا ہے نا گھر کے اندر پکانے کا بھی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر رکھا ہوا تو بہت کچھ ہے، لیکن پکانے میں اتنا اندازہ تھا کہ شاید یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن کبھی کچھ کم پڑ جاتا ہے، تو اپنا ہاتھ روک لیں، اور اپنا ہاتھ روک کر کبھی جو ہے نا والدین کے لیے کہ ٹھیک ہے، میرا ابھی جو ہے نا اطمینان ہو گیا ہے، یعنی اتنا تو کھا لیا ہے نا کہ جھوٹ کے الفاظ بھی نہ ہو وہاں پر کہ بھائی میرا پیٹ بھر گیا، میری بھوک نہیں ہے، تو اب اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو ایسے الفاظ کو اختیار کیا جائے کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو، اور پھر ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ آپ سامنے والے کو جو ہے نا وہ ایثار بھی کر دیں، اور ان کی پلیٹ میں جو ہے نا آپ کھانا ڈال دیں، یا پھر اپنا ہاتھ روک لیں، یا ایسا کوئی انداز اختیار کر جائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایثار بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نا بھلائی کا معاملہ کیا جائے، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو اچھائی کرے گا اسے اچھائی ملتی ہے نا، کہ بندہ اگر اپنے ہاتھ میں کسی کے لیے نا عطر لے کر جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی تو خوشبو ہوگی، اور عطر خوشبو ہی دیتا ہے، اور ایسی کوئی چیز لے کر جاتا ہے کہ اگر وہ اس کو بدبو پہنچانا چاہتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اس کو بھی لگے گی تو اس کے یہاں سے بھی بدبو ہی آئے گی۔ تو بہرحال ایک تو انداز میں نے آپ کے ساتھ یہ عرض کیا ہے کہ چاہے وہ مہمان بن کر کسی کے یہاں جائیں، یا پھر یہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ ایثار اور دوسروں کے لیے قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ اور پھر اپنی سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو جی ہاں، کچھ مواقع جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گلی محلے والوں کو بھی جو ہے نا خوش کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو خوش کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ طبقہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، بالخصوص اگر میں ان کی بات کروں کہ جو ہمارے امام صاحبان ہیں، یا ہماری مساجد کے مؤذن ہیں، ہمارے مدارس کے نا اساتذہ ہیں، استاد ہیں، مدرسین ہیں، اگر اس طبقے کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر کے اندر کچھ اچھا سا بن جائے نا، تو پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دیا کریں۔ جی ہاں، ایک پلیٹ اگر آپ
اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دیتے ہیں، یا کوئی آپ کے محلے میں ایسا شخص ہے جو بڑا غریب ہے بیچارہ، اور اس کے گھر کے اندر بھی نا اس کے اہل و عیال کو اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے ان کی، لیکن گزر بسر بیچاروں کا ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی اچھی ڈش جو ہے نا شاید وہ بیچارے مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن کھا نہیں پاتے ہیں۔ تو جب آپ کے یہاں کوئی اچھی چیز بن جائے نا تو اپنے غریب پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دیا کریں۔ کبھی جو ہے نا مسجد کے امام صاحب کا بھی خیال کر لیا کریں، مؤذن صاحب کا بھی خیال کر لیا کریں، اپنے مدارس کے اساتذہ اور مدرسین کا بھی خیال کر لیا کریں۔ یہ وہ معاملات جو ہے نا جو ہماری سوسائٹی کو پیسفل بھی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے نا یہ محبت بھی پیدا کریں گے۔ آپ کر کے تو دیکھیں کہ اگر آپ کے دل کو سکون نہ ملے تو پھر کہیں، جی ہاں، آپ کے دل کو جو ہے نا ایک اطمینان نصیب نہ ہو، ایک دل کو خوشی نہ ہو نا، تو پھر آپ بتائیے گا کہ بھائی ہم کر تو رہے ہیں لیکن خوشی نہیں مل رہی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ابھی ہم نے واقعہ سنا کہ وہ بوڑھا شخص جوان کی مدد کر رہا ہے اور جوان بوڑھے کی مدد کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے معاملات سے اور ایک دوسرے کے خاندان سے، گھر سے واقف ہیں نا، ایک دوسرے کی ضرورتوں سے واقف ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلوں کے اندر بھی نا ہم لوگوں کی ضرورتوں سے واقف ہوتے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو روزانہ ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور مزدوری کر کے اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے گھروں میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے نہیں ہوتے، یا ایک کوئی بیٹا ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، اسکول جا رہا ہے، باپ کمانے والا ایک ہی ہے لیکن وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مزدوری کر کر کے کمزور ہو گیا، تو اب نا وہ پھر ان کا گزر بسر بڑی مشکل کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی نا اس طرح سے اگر مدد کی جائے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اس کی برکتیں جو ہے نا یقیناً ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان بھی رہے گا، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین رہے گا کہ ہم ان کے لیے مدد کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے مدد کر رہے ہیں، اور یہ اس امید کے ساتھ، یا پھر یہ کہ اس نظریے کے ساتھ مدد نہ کریں کہ بھائی آج میں اس کو دے رہا ہوں تو کل یہ مجھے بھیجے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دے دیا جائے۔ اور کس لیے دیا جائے؟ کہ رب کی رضا کے لیے دیا جائے، اور دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے نا۔ ہاں، اللہ کی ذات سے قوی امید رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی امید رکھیں کہ بس میں اس کے بندوں کا بھلا کر رہا ہوں اور اس کے بندوں کی مدد کر رہا ہوں، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ یہ امید کے ساتھ نہ کسی کو دیجئے گا کہ آج میں اس کو دوں تو کل اس کے گھر سے بھی آنا چاہیے۔ آج نہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم انویٹیشن اگر کسی کو دیتے ہیں تو شاید اسی کو دیتے ہیں کہ جو ہمیں دیتا ہے، اور اچھا انویٹیشن دینے میں بھی شاید ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہماری پوری فیملی کو انوائٹ کرے تو ہم بھی اس کی پوری فیملی کو انوائٹ کریں۔ اگر ہمارے گھر سے کوئی ایک دو فرد کو انوائٹ کرتا ہے، ہمارے گھر کا بھی فنکشن ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے تو ہمارے پورے گھر کو انوائٹ نہیں کیا تھا، بولے ہم بھی ایک دو آدمی کو ہی بلائیں گے۔ تو اصل میں نا لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ ہاں، اس نے اگر کسی وجہ سے آپ کی پوری فیملی کو انوائٹ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے بیچاری کی اس وقت اتنی استطاعت نہیں تھی ہوگی، اتنی طاقت نہیں تھی ہوگی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ سب کا جو ہے نا انتظام کر سکے، اتنا مینج کر سکے۔ لہٰذا آپ اپنے رب پر جو ہے نا توکل ایسا مضبوط رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، فرمایا جاتا ہے نا کہ اللہ کی ذات پر جیسا توکل رکھنا ہے، جس طرح کا حق ہے، اگر بندہ اس طرح کا توکل رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ایف جی این چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گلی محلے کے اندر، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات کو اپنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور ایسی پیاری روایت ہے نا یہ کہ اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا۔ پھر فرمایا
کہ جس نے کسی تنگدست پر آسانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی، اللہ پاک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ جو چار باتیں اس حدیث پاک میں ہم نے سنی ہیں، اب آئیے اس کے کچھ پوائنٹس کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بڑھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں مفتیان کرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ تم کسی کی فانی مصیبت کو، جی ہاں، فانی مصیبت سے مراد کیا ہے؟ تو دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب تم کسی کی فانی یعنی فنا ہونے والی مصیبت کو دور کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باقی رہنے والی یعنی آخرت کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جی ہاں، اب ہم کسی بھی دنیا کے اندر مصیبت کو دیکھ لیں، اس مصیبت کا ٹائم کتنا؟ جی ہاں، اس کا ایک اپنا ٹائم ہے نا، ایک ٹائم لیمٹ ہے۔ اور اگر بندے کے ساتھ وہ مصیبت اگر کنٹینیوس اس کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بھی اگر ہے تو وہ چند سال کے لیے ہے، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو مصیبت بھی ختم اس کے لیے۔ لیکن اب آخرت کی جو مصیبت ہے نا، دنیا کے اندر تو وہ چند سال رہی، لیکن آخرت کی مصیبت وہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، لہٰذا جس کا کوئی اختتام نہیں ہے نا، کہ اب وہاں کی جو لائف ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایک لانگ پیریڈ ہوگا اور کس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو آخرت کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، تو دنیا کے اندر کسی کی مصیبت کو دور کرنا یقیناً یہ اتنے بڑے فائدے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اخروی جو باقی رہنے والا آرام ہے وہ تمہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ بہت جامع ہے، کسی مسلمان کے پاؤں سے کانٹا نکالنا بھی ضائع نہیں جاتا۔ جی ہاں، جب کسی مسلمان کے پیر سے کانٹا بھی آپ نکالتے ہیں یا چھوٹی سی بھی مصیبت کو آپ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت ہی میں اس کا بدلہ ملے گا، بلکہ قیامت میں تو بدلہ ضرور ملے گا۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات کا بدلہ دنیا میں بھی اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ حدیث پاک میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ تنگدست کو جب تم مہلت عطا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا عطا کرے گا، تو اب اس بات پر جو ہے نا وہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر مقروض لوگ ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب اس نے مہلت مانگی تھی آپ سے کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا میں آپ کا قرضہ یہ واپس کر دوں گا، لیکن 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کسی وجہ سے وہ آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا اور پھر آپ نے اس کی تفتیش بھی کر لی، آپ نے اس کی معلومات بھی لے لی، اور واقعی وہ مجبور بھی ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے آپ کے قرض کو ادا کرنے کی، لیکن حالات ایسے ہیں کہ بیچارے کا قرضہ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہو پا رہا، تو ایسی سچویشن میں اگر آپ اس کو مہلت عطا کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ غریب کی غربت کو اگر کوئی دور کرے یا مقروض کو مہلت دے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا میں اس کی جو ہے نا وہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ اور پھر کتنی پیاری بات جو ہے نا وہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا تو قرض کا یقیناً اس کو ثواب ملے گا کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، اور قرض کا اس کو جو اجر ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن جب قرض کی مہلت پوری ہو گئی
تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرض کی مہلت پوری ہو جاتی ہے نا، اس کے باوجود بھی بندہ قرضہ ادا نہیں کر رہا، تو اب یہاں جو قرض دینے والا ہے پتہ ہے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیے ہیں اور 6 مہینے کی مہلت تھی، لیکن 6 مہینے گزر گئے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوا، اب اس کے بعد پھر جو اور ایکسٹرا ٹائم ہوگا نا، تو فرمایا گیا کہ جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا ہے نا ایکسٹرا ٹائم پر، تو ارشاد فرمایا گیا کہ 1 لاکھ روپے جب آپ نے اس کو قرضہ دیا تھا تو ہر روز آپ کو 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً مقروض کو جب مہلت دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اجر و ثواب بھی بندے کو عطا فرماتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ روزانہ 1 لاکھ روپے کون جو ہے نا وہ صدقہ کر سکے، یا آپ نے اور بڑی رقم دی ہے تو اتنے لاکھوں لاکھ ہزاروں ہزار روپے بندہ روزانہ کہاں سے جو ہے نا وہ اتنا صدقہ کر سکتا ہے؟ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے، اللہ جسے دنیا کے اندر دولت بھی عطا کرے اور اسے توفیق بھی عطا کرے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن مہلت جب دی گئی نا تو مہلت پر یہ اجر و ثواب بھی مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دین و دنیا کی اللہ تبارک و تعالی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور آپ تھوڑا سا غور کر لیں کہ آج جو ہے نا اگر ہم اپنی سوسائٹی پر غور کر لیں تو قرض کا لین دین جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا تشویشناک ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ پچھلے سلسلے میں نے ایک کتاب کا نام آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، اور اس کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس کتاب کے اندر جو ہے نا بہترین اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں، اور میگزیمم جو ہے نا ہزاروں ہزار احادیث اس کے اندر جمع کی گئی ہیں۔ اس کتاب کو آپ حاصل کر کے ضرور آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں سے نا ایک حدیث پاک کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے کہ امہات المؤمنین میں سے 2 یا 3 امہات المؤمنین کا ذکر کیا گیا کہ وہ نا قرض لیا کرتی تھی۔ جی ہاں، ہماری ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، تو یہ قرض لیا کرتی تھی۔ جب ان کے گھر والوں نے نا ان سے کہا کہ آپ اتنا قرض کیوں لیتی ہیں، تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین فرمان جو ہے نا وہ سنایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر کوئی قرض دینے کی نیت کے ساتھ، یعنی قرض ادا کرنے کی نیت کے ساتھ کسی سے قرض لیتا ہے، اس کا کوئی برا ارادہ نہیں ہے کہ اس کا قرضہ وہ کھا جائے گا، اس کا پیسہ واپس نہ لوٹائے گا، ایسی کوئی اس کی نیت نہیں، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ وہ لوٹانے کی پوری کوشش بھی کر رہا ہے، اس کی نیت بھی ہے، تو فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نیت کے ساتھ وہ کسی سے قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا تو ایک تعداد وہ ہے جو قرضہ لینے کے لیے تو بڑے عاجز ہو کر آتے ہیں، بڑے بہترین الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر نہ صورت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل بھولی بھالی بنا کر آ رہے ہوتے ہیں۔ میں دونوں طرف کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ لینے کے وقت میں نا بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، بڑے وعدے جو ہے نا کیے جاتے ہیں، بڑے بہترین الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، لیکن جب قرضہ کسی سے مل جاتا ہے، کسی نے احسان کر دیا، لیکن جب قرض ادا کرنے کی باری آتی ہے تو قرضہ لینے والا شاید پھر اب آستین چڑھا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کا قرضہ تھوڑی کھا رہے ہیں۔ بولے ٹائم ہوا تو کیا ہوا، کوشش کر رہے ہیں نا۔ بولے بار بار آپ ہمارے گھر کیوں آ جاتے ہیں، بار بار ہماری دکان پر کیوں آ جاتے ہیں، بار بار آپ راستے میں جو ہے نا مجھے پکڑ کیوں لیتے ہیں؟ بولے بھائی پکڑ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ 2 مہینے میں واپس کر دیں گے، 4 مہینے ہو گئے ابھی بھی آپ نہیں دے رہے ہو، تو پھر اب آپ سے تو پوچھا جائے گا نا، ایسا تھوڑی کہ چھوڑا جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا بندہ قرض لینے کے وقت میں تو بڑا عاجز تھا، اب یہاں پر ریورس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوشش تو کر رہے ہیں ہم، آپ کا قرضہ تھوڑی کھا جائیں گے، آپ کا پیسہ تھوڑی کھا جائیں گے، آپ کے چند ہزار روپے لے کر کے کیا میں امیر ہو جاؤں گا، کیا میں نے پراپرٹی بنا لی ہے، فلاں کر لیا ہے؟ تو بھائی جب مانگنے کے لیے آئے تھے تو بڑی عاجزی کے ساتھ آئے تھے نا، اب جب دینے کی باری آئی ہے، اگر واقعی آپ کوشش کر رہے ہیں تو اب یہاں پر دوبارہ بھی تو اچھے الفاظ ادا کرو نا، اپنی کوشش کا اظہار بھی تو کرو، اپنی کوشش بھی تو بتاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب
پھر اس کے علاوہ جو دینے والے ہیں، اب اگر ان دینے والوں کی اگر بات کی جائے تو احسان آپ نے کیا ہے نا، تو احسان کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر۔ جی ہاں، تو اب اگر ہم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اب یہ قرضہ دینے والوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اب لوگوں کو نہ بتائیں نا کہ بھائی فلاں کی میں نے ہی مدد کی تھی، اس کی بہن کی شادی میں تو میں نے قرضہ دیا تھا، اس کی بیٹی کی شادی میں نے قرضہ دیا تھا، اس کا گھر بناتے وقت میں نے قرضہ دیا تھا، اس کے کاروبار کو سیٹ کرتے وقت میں نے قرضہ دیا تھا، اگر میں نہ دیا ہوتا تو آج یہ اس پوزیشن پر نہ ہوتا، میری وجہ سے جو ہے نا یہ اسٹیبل ہوا ہے، میری وجہ سے یہ پیروں پر کھڑا ہوا ہے، میری وجہ سے آج یہ دولت مند بنا ہوا ہے، میری وجہ سے جو ہے نا اس کی بیٹی کا، اس کے بہن کا جو ہے نا گھر بسا ہوا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے نا یہ پھر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے نا بھائیوں کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جی ہاں، کہ کوئی بھائی تھوڑا سا ہوشیار ہو یا پڑھا لکھا ہو یا تھوڑا سا ایک انٹیلیجنٹ ہے، یا اس کی گیدرنگ ایسی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ میں اگر بہت ساری چیزیں دی کہ بیٹا تم نے یہ چیزیں جو ہے نا ہینڈل کرنی ہے، تو شاید وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ میرے بھائی تو سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایسے تھے کہ اگر ان کے بھروسے میں رہتا یا میرے ماں باپ ان کے بھروسے رہتے تو آج ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی، میری وجہ سے آج میرے بھائی جو ہے نا اتنی ترقی کر چکے ہیں، میری وجہ سے جو ہے نا یہ گھر بنا چکے، میری وجہ سے جو ہے نا ان کی زندگی سنور چکی ہے، میری وجہ سے یہ ہو چکا، میری وجہ سے یہ ہو چکا، میری بدولت جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو احسان کر کے احسان نہ جتلایا جائے۔ تو بہرحال دونوں طرح کی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ قرضہ لیتے وقت جو عاجزی انکساری آپ نے اختیار کی تھی، قرضہ ادا کرتے وقت بھی وہی ہونی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تب بھی جو ہے نا عاجزی اور انکساری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اور اگر آپ قرضہ دینے والے ہیں، رب نے آپ کو دنیا کے اندر دولت عطا کی ہے، آپ نے کسی پر احسان کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، تو احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں۔ ہاں، احسان تو آپ نے جتلا دیا چند الفاظ کے ساتھ، لیکن جو نیکی آپ نے کی تھی، رب نے جو آپ کو نعمت عطا کی تھی، اس سے پھر آپ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث پاک میں تین چار باتیں ہم نے سنی، یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے، لہٰذا یہ نہ ہمارے امن و امان کو بھی برقرار رکھے گی اور ہماری سوسائٹی کو بھی پیسفل سوسائٹی بنانے میں یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت بہترین مشعل راہ ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بات کی اگر میں وضاحت کروں، یہاں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، تو اب اس کے تحت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کریں۔ جی ہاں، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں نا تو شاید یہ مرض بھی جو ہے نا ہمارے یہاں بڑا عام ہے۔ ہم نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بولے بھائی پتہ ہے آپ کو، بولے یار کیا ہوا، وہ بولے نہیں جانے دو۔ اب سامنے والے کو تجسس میں چھوڑ دیا نا ہم نے، تو بولے یار پہلے تو آپ نے جو ہے نا پوچھا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، اب وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا، آپ کہہ رہے ہو جانے دو، تو اب وہ کیسے خاموش بیٹھے گا؟ بولے یار جانے دو، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بولے یار بتاؤ کیا پرابلم ہوئی، کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ بولے آپ کو پتہ ہے وہ فلاں نے کیا کیا ہے؟ بولے نہیں۔ تو بولے یار اس کے بیٹے نے ایسا ایسا کارنامہ کر دیا، اس کے گھر والوں نے یہ کیا ہے، فلاں نے ایسا کام کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو چھپے ہوئے عیب ہے نا، یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا نا کہ بالکل ظاہر کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یار وہ بس بتانا ہی پڑے گا۔ ہاں، اب یہاں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا کوئی فتنہ فساد پیدا ہوگا، یا پھر یہ کہ دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا پھر اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو پھر یہاں بتانے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً جو ہے نا شاید ہماری سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نا ہم ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کی جو ہے نا وہ تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا گیا کہ ولا تجسسوا، کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔
لیکن ہم عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں نے کیا بولا، فلاں نے کیا کھایا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کس طرح جو ہے نا اپنے معاملات ادا کیے، فلاں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، فلاں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم نا اپنے گھر کے بہت سارے معاملات کو سائیڈ میں رکھ کر دوسروں کے معاملات کے اندر جو ہے نا انٹرفیئر کرنے کا بڑا ذہن رکھتے ہیں، حالانکہ شاید ہمارے حقوق جو ہے نا جو ہمارے ماں باپ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے ادا کرنے ہیں وہ ایسے ہی بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر والے ہم سے ناراض ہیں لیکن ہم دوسروں کے مسائل کے اندر جو ہے نا اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو نکال نکال کر جو ہے نا شاید ہمارے دلوں کو یہ تسکین مل رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندہ جب دنیا کے اندر کسی کے عیبوں کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپاتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی جامع اور پیاری حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے FGN چینل کے سب ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آئیے ایک اور بات آخری میں آپ کو بتاؤں، پھر اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں کہ دنیا کے اندر نا دولت دیکھیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ جی ہاں، اگر اللہ جسے اچھائی سے نواز دے یہ اس کا کرم ہے کہ دولت تو یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس بھی تھی، دیگر کئی بزرگان دین ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، لیکن ہر کوئی نہ دولت کو لے کر کے کامیاب نہیں ہو پایا۔ میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا کہ دولت کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ کس قدر نقصان پہنچاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو نا بہت سا سونا مل گیا، اور جب وہ سونا لے کر کے سفر کر رہا تھا تو راستے میں اسے دو لوگ ملے جو اس کے سونے کے بارے میں ان کو معلومات ملی، جو چادر میں لپیٹ کر لے کر جا رہا تھا یہ، اور وہ اس کو لوٹنا چاہتے تھے اور اس کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا جب وہ دونوں اس کے سامنے آئے اور اس سے کہا کہ اپنا سونا ہمیں دے دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اس نے کہا کہ یار رک جاؤ، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تم کو سونا ہی چاہیے نا، تو ایسا کرتے ہیں کہ تم دو ہو اور میں ایک، اور سونا تو میرا ہے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجھے قتل نہ کرو، ہم تینوں مل کر آپس میں سونا تقسیم کر لیتے ہیں، 3 حصے اس کے کر لیں گے، قتل کرنے کا کیا فائدہ، تم کو سونا ہی چاہیے نا، تو میں دے دیتا ہوں، قتل کر کے کیا ہوگا۔ تو بہرحال وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ اب جب سونا تقسیم ہونے لگا، اس کے 3 حصے کیے گئے یا 3 حصے ہو رہے تھے، تو اس دوران جو ہے نا ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سونا تو یہ تقسیم ہمارا ہو رہا ہے لیکن بھوک بھی لگی ہوئی ہے نا، تو ہم میں سے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر بازار جائے اور جا کر کے پھر وہ سب کے لیے کھانا لے کر آئے، پھر کھانا بھی کھا لیں گے اور سونا جو تقسیم ہوگا وہ لے کر اپنے اپنے مقام پر لوٹ جائیں گے۔ تو تینوں میں سے ایک شخص کو جو ہے نا مقرر کیا گیا کہ فلاں جائے گا اور بازار سے کھانا لے کر آئے گا۔ اب جیسے وہ بازار کی طرف گیا، کھانا تو اس نے لیا، لیکن اس کے ذہن کے اندر ایک شیطانی وسوسہ پیدا ہوا اور ایک شیطانی خیال یہ آیا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور پورا کا پورا سونا میرا ہو جائے گا۔ اب وہ اس ارادے سے اس نے کھانا بھی خریدا اور زہر بھی خریدا، اور پھر کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دیا جو ان دونوں کو کھلانا تھا۔ اب یہاں یہ جو دونوں بیٹھ کر سونے کا حساب کتاب کر رہے تھے، تو ان دونوں نے آپس میں مل کر جو ہے نا آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سونے کے 3 حصے کیوں کریں، اگر ایسا ہو کہ وہ اگر آ جائے جو کھانا لینے کے لیے گیا ہے تو ہم دونوں مل کر جو ہے نا اس کا قتل کر دیں گے اور دونوں آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے، اور بھی ہمارا سونا بڑھ جائے گا، ہماری دولت بڑھ جائے گی۔ تو یہاں انہوں نے یہ پلان کیا اور اس نے جو ہے نا وہ زہر ملا ہوا کھانا بازار سے لے کر آنے کا اس نے پلان کیا۔ اب جیسے وہ تینوں اکٹھا ہوئے اور پھر وہ کھانا لے کر کے آیا اور ان کے سامنے رکھا، تو اچانک ان دونوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق اس کے اوپر حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو قتل کر دیا۔ اب جیسے اس کا قتل ہو گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اب وہ جو کھانا لے کر آیا تھا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اس کو تو نہیں، یہ دونوں کو تو نہیں پتا تھا، لہٰذا اب یہ دونوں نے مل کر خوشی خوشی کھانا کھایا اور اس انداز پر یہ خوش ہو رہے تھے، اس بات پر خوش ہو رہے تھے کہ اب سونا ہمارا آدھا آدھا ہو جائے گا۔ لہٰذا زہر نے یہاں اپنا کام دکھایا اور دونوں نے مل کر اس کا قتل کیا تھا، اور یہاں پر زہر نے جب اپنا کام شروع کیا
تو پھر یہ دونوں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئے اور سونا جوں کا توں باقی رہا۔ تو اسی طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں بھی ہمارے گھروں اور ہمارے خاندان کی کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی پراپرٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، سالوں سال ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر پاتے، رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پڑوسیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دولت کی وجہ سے قتل و غارت گری بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض خبروں کے اعتبار سے نیوز چینلز کی طرف سے یا پھر نیوز پیپرز کی طرف سے جو ہے نا وہ سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ پراپرٹی کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کچھ نے تو ایسا بھی گھناؤنا کام کیا کہ انہوں نے اپنے والدین کو بھی قتل کر ڈالا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا بھی سوال کرتے رہیں اور یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دولت کے فتنے سے ہماری حفاظت کریں۔ جی ہاں، جیسا کہ بتایا گیا نا کہ مال فتنہ ہے، تو یقیناً مال فتنہ بھی ہے اور رب کی رضا کا بھی وہ ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے راہ خدا میں مال خرچ کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ مال ہو تو بندہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، حج ادا کر سکتا ہے، دیگر اور بھی بہت سارے فلاحی کام، ویلفیئر والے کام کر سکتا ہے، لیکن دولت بندے کے بعض اوقات ایمان کو بھی برباد کر ڈالتی ہے۔ جیسا کہ دولت تھی تبھی جو ہے نا وہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، دولت ہی کی بنا پر نمرود نے جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا۔ تو بہرحال FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلہ ہمارا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اور ہر ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے شخص کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں گے اور اپنے آپ کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے اور اپنی سوسائٹی کو بھی پیسفل بنانے اور اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں